کہ اے انسانوں تم میں سے جو کوئی بھی من آتا دوسروں کو کچھ دینے کا سبب بنا. بڑی عجیب بات ہے. انسانی مزاج ایسا ہے کہ ہمہ وقت کچھ لینے کی فکر میں رہتا ہے. کہاں سے کس سے مجھے کیا ملے گا. اس کے عموماً ہر کام کا بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کروں، اس سے مجھے کیا ملے گا. فلاں سفر کیوں کروں، اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا. فلاں شخص سے ملنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. ہم روزمرہ دیکھتے ہیں یہ الیکشن ہوتے ہیں، کس کو ووٹ دوں، فلاں کو دوں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا. معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں ان کی بنیاد یہی جذبہ ہے. نظام حیات جو ہے وہ اللہ کریم نے دینے پہ استوار کیا ہے، لینے پہ نہیں. نظام قدرت کے جتنے عناصر ہیں، ہوا ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، درخت ہیں، ہر چیز اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کی مخلوق کو کچھ دے رہی ہے، لے کچھ نہیں رہی. اب اگر یہ بات سورج کے اختیار میں ہو کہ کہاں روشنی دوں وہاں سے مجھے کیا ملے گا، تو کتنے لوگ روشنی حاصل کر سکیں. زمین کا یہ خیال ہو کہ کتنی اجناس کس کو دوں، کتنے پھل کس کو ملیں، تو کیا ملے گا. ہوائے، بادل، بارشیں یہ سوچنا شروع کر دیں، لیکن وہ یہ سوچ نہیں سکتے. اللہ کا نظام ہے. اللہ کریم نے انہیں اس بات پہ پابند کر دیا ہے. وہ دینے پہ ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کوئی بدلے میں کیا دے گا. اس سے نظام حیات رواں زواں ہے. سو انسان کے لیے بھی بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی سوچ یہ ہو کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو اس سے کس کو کیا فائدہ ہوگا. یعنی انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہے. میں نے علم حاصل کیا ہے تو میرے علم سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا. اللہ نے مجھے اقتدار دیا ہے تو میرے اقتدار سے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ ہوگا. اللہ نے مجھے جسمانی قوت دی ہے تو میری جسمانی قوت سے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ ہوگا. اللہ نے مجھے بہت بڑا قبیلہ دے دیا ہے، میرے دست و بازو ہیں، میرے ساتھ ایک قوت ہے، تو اس میری قوت سے میں اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ غَاطَ، وہ لوگ جو دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، جو ان کے پاس ہے. دولت ہے تو دوسروں کی بھلائی پہ خرچ کرتے ہیں، علم ہے تو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اقتدار و اختیار ہے تو دوسروں کو عدل و انصاف اور تحفظ مہیا کرتے ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان تو لینے کے لیے حریص ہے. فرمایا واتقا، اگر اس میں تقوی ہو. اردو کا دامن چونکہ بہت تنگ ہے عربی کے مقابلے میں، تو تقوی کا معنی نیکی یا پرہیزگاری لکھ دیا جاتا ہے. تقوی ایک تعلق ہے
ایک رشتے کا نام ہے جس کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، ایک محبت کا رشتہ، ایک عابد و معبود کا تعلق، ایک خالق اور مخلوق کا رشتہ، ایک مالک و مملوک کا تعلق کہ اللہ میرا مالک ہے، اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اگر دولت ہے اس نے دی ہے، علم ہے اس نے دیا ہے، اقتدار ہے اس کی امانت ہے، تو ان چیزوں کو میں اس کی مخلوق کی بھلائی پہ خرچ کروں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو، راضی رہے، مزید انعام عطا فرمائے۔ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے تقویٰ چاہیے، ورنہ ہر کوئی تب کام کرے گا کہ مجھے کیا ملے گا۔ جب اسے اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، اللہ سے رشتہ محبت ہوگا، عبدیت کا تعلق اپنے معبود سے ہوگا، تو اس کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کا بھلا چاہے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ امراء کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے نوکروں کو بھی خواہ مخواہ انعام دیتے ہیں، ان کی بھی خوشامد کرتے ہیں، ان کے بچوں کی بھی خوشامد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس سے خوش ہوگا۔ تو جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ تو فرمایا کچھ دینے کے لیے نظام حیات دینے پہ استوار ہے۔ اور اللہ کریم کا عجیب نظام ہے کہ جتنا اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں خلا پیدا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ پیچھے سے آ جاتا ہے۔ کبھی سورج کی روشنی کم نہیں ہوئی، کتنی بانٹتا ہے، کتنے پانی برستے ہیں، کبھی بادل ختم نہیں ہوئے، کتنی آکسیجن لوگ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہوا میں آکسیجن ختم نہیں ہوئی، کتنے پھل، کتنی اجناس، کتنا غلہ زمین سے اگتا ہے، کتنا سبزہ اللہ کی مخلوق استعمال کرتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایک ہی جنگل میں وہ جانور بھی ہیں جو شکار ہوتے ہیں، وہ جانور بھی ہیں جو شکار کرتے ہیں۔ کتنے جانور روز مارے جاتے ہیں، کتنے ان کو کھانے والے درندے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کا نظام ہے جتنا کوئی خرچ کرتا ہے اتنا اللہ اسے اور دے دیتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے ایک حوصلہ، ایک ہمت چاہیے۔ وہ ہمت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتے سے، تعلق باللہ سے۔ واتقا، جس کا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، تو پھر جتنی ہو سکے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ان تک انصاف پہنچاتا ہے، ان کے جینے کے ذرائع آسان کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تیسری بات ہے کہ نیک بات کو سچ مانا۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوگا؟ اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ نیک بات کون سی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو گویا ایمان باللہ، ایمان بالرسالت تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت۔ اللہ کو مانتا ہو، عظمت الہی کا اقرار کرے،
پھر اللہ سے تعلق ویسا ہو جیسا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا تعلق قائم کرنے کا سلیقہ بالحسنہ، خوبصورت بات ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، کہاں سے جانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کس بات، کس کام سے راضی ہے، کہاں سے سیکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کریم کس بات سے خفا ہو جائیں گے، کس کام سے بچ کے رہنا ہے، کہاں سے سیکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو تین باتیں ہو گئیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ان کا حاصل ہوگا تقوی۔ جسے تقوی نصیب ہو گیا، اللہ سے تعلق نصیب ہو گیا، وہ خلق خدا کی بھلائی کا سبب بن گیا۔ اب جو بنیادی انسانی سوچ اور فکر ہے، اس میں بڑا فرق آ گیا۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام کروں مجھے کیا ملے گا۔ جب وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے یہ کام کروں تو اللہ راضی ہوگا۔ دنیا کا کس کو کیا ملے گا، وہ اسے ملے، اسے ملے، اسے ملے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلق خدا کے لیے وہ مفید بن جاتا ہے۔ جس طرح سورج کرنیں بانٹتا ہے، اس طرح وہ برکات الہی تقسیم کرتا ہے۔ بے بسوں بے کسوں کے لیے وہ مددگار بن جاتا ہے، بیماروں کے لیے علاج کا سبب بنتا ہے، کمزوروں کے لیے طاقت بن جاتا ہے، مظلوموں کو انصاف مہیا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری ساری کاوش دو طرح سے ہے، ان سعیکم لشتی، مختلف اقسام ہیں، دو ہی قسمیں، دو طرح سے تمہاری زندگی کی ساری قد و کاوش بسر ہوتی ہے۔ ایک یہ افما من عاتا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میرا یہ عجیب تجربہ ہے کہ غریب سے غریب بندہ اپنے لیے کوئی جھونپڑا بنا لیتا ہے رہائش کے لیے، کچا مکان سے ہی، لیکن وہ جوڑ لیتا ہے، اس کے پاس ہے۔ امیر لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کے محل ہیں۔ عجیب بات ہے، جب مسجد کی باری آتی ہے سب چندہ کرتے ہیں۔ اپنے لیے ہر کوئی گھر بنا لیتا ہے، ایک عبادت خانہ، ایک اللہ کا گھر، ایک اللہ کے نام پہ ایک کمرہ بنانا ہو تو چندہ شروع ہو جاتے۔ یار ایک کمرہ نہیں بنا سکتے؟ اپنے جانوروں کے لیے بھی ایک کمرہ بنا لیتے ہو، ایک کچا کوٹھا بنا لیتے ہو، بھوسا ذخیرہ کرنے کے لیے بنا لیتے ہو، غلہ رکھنے کے لیے بنا لیتے ہو، بچوں کو الگ الگ گھر بنا کے دے سکتے ہو، اللہ کے لیے ایک کمرہ نہیں بن سکتا؟ کبھی دیکھا؟ وہ جہاں شروع کرتے ہیں ایک ڈبہ لے کر، ایک جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائے، چندہ دو جی مسجد۔ یار آپ اتنے گئے گزرے ہو تو پھر زمین پر پڑتے رہو، ساری زمین اللہ کی مسجد ہے۔ عجیب انسانی مزاج ہے کہ لینے کے در پہ رہتا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا میری مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن سے لوگوں کو ملتا ہے۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں اس سے خلق خدا کا فائدہ کیا ہوگا، میں یہ کام کروں گا تو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ وہ لوگ کام کے ہیں۔ یا اللہ انسانی مزاج تو ہے، یہ تو لالچ میں پڑا رہتا ہے اور اپنے لیے سہولتیں، اپنے لیے آرام، اپنے لیے دولت، اپنے لیے چیزیں جمع کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ہاں
لیکن واتقا، جس کا رشتہ محبت میرے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ پھر دنیا کے لیے کام نہیں کرتا، میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مخلوق پر شفقت کی جائے، ان سے انصاف کیا جائے، ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، لہذا وہ میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی اجرت لیتی ہے، فرمایا میرے بندے میری رضا خریدتے ہیں، یہ بہت بڑی اجرت ہے۔ ایک بندے نے ایک کام کیا، اسے کچھ روپے مل گئے، لیکن وہی کام ایک دوسرے بندے نے کیا اور اس نے آخرت پا لی، اللہ کی رضا پا لی، جنت پا لی، تو کتنا فرق ہے۔ سودا تو بڑا اچھا ہے، لوگ کرتے کیوں نہیں؟ فرمایا لوگوں کے اندر وہ تمنا پیدا ہی نہیں ہوتی، وہ شعور ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک خاص علم چاہیے، ایک خاص درجے کی ایک کیفیت چاہیے جو دنیا و آخرت کو دیکھ رہی ہو، جسے یقین ہو دنیا سے زیادہ آخرت کا، پھر دنیا کے انجام پہ اس کی نظر ہو، آخرت کے دوام کو دیکھ رہی ہو، پھر وہ انتخاب کرے تو ہر بات پہ وہ آخرت کا انتخاب کرے گی۔ یہ نگاہ، یہ نظر، یہ شعور، یہ کیفیت کہاں سے ملے گی؟ واتقوا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب کسی کا تعلق ذات باری سے استوار ہوگا، انوارات اس کے دل میں اللہ کی تجلیات ہوں گی، برکات نبوت ہوں گی، اسے آخرت سامنے نظر آئے گی۔ انسان عجیب ہے۔